کیا ہو جب کسی ملک کی عوام بھوک سے مر رہی ہو اور بادشاہ کہیں کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لیں؟ کیا ہو جب امیر نواب اور مذہب کے ٹھیکیدار عیش و عشرت سے جیتے رہیں اور غریب عوام کو زندہ رہنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے؟ جب کسی ملک میں ظلم حد سے بڑھ جائے اور عوام اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو جائے؟ جی ہاں بالکل، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ تاریخ ہے، فرانس کے انقلاب کی تاریخ، جہاں پر عوام نے کہا اب بس، جہاں پر روسو کے کتاب سوشل کانٹریکٹ نے بادشاہوں کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، جہاں پر پھر بادشاہ خود بھی محفوظ نہ رہ سکا اور عوام نے اسے گلوٹن کے ذریعے سزا دے دی۔ جی ہاں، کچھ ایسے ہی حالات تھے فرانس میں جب لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہی وجہ تھی کہ فرانس میں ایک عظیم انقلاب نے جنم لیا، جسے ہم فرانسیسی انقلاب یا فرینچ ریولیوشن کہتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ انقلاب کیوں آیا، کیوں فرانس کی عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کیسے اپنے حقوق حاصل کیے اور اس ظلم کو کیسے ختم کیا۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ فرینچ ریولیوشن تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب رہا ہے۔ اس انقلاب کے بعد دنیا بھر میں ڈیموکریسی کی شروعات ہوئی۔ یہ انقلاب 1789 کو شروع ہوا۔ فرینچ ریولیوشن سے پہلے فرانس اور پوری دنیا میں کیا چل رہا تھا، سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بات ہے 17ویں صدی کی یعنی 1600 عیسوی کی، جہاں پر دنیا بالکل مختلف تھی، بادشاہتوں اور سلطنتوں کا راج تھا۔ اس دور میں بادشاہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا بڑا شوق تھا۔ ہر بادشاہ چاہتا تھا کہ سب سے زیادہ پاور اور لینڈ اسی کے پاس ہو۔ اس وقت دنیا میں مختلف قسم کی جنگیں ہو رہی تھی، جیسے یورپ میں 30 ایئرس وار، افریقہ میں کانگو وار، چائنا میں منکنگ وار اور ہندوستان میں مغل مراٹھا وار۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان جنگوں کے پیچھے عام لوگ اور عوام جو تھی ان کا کیا حال تھا؟ معاشرے میں اکثر سوشل ہیرارکی نظر آ رہی تھی، لوگوں میں اونچ نیچ بہت عام تھی۔ اس وقت فرانس میں 3 قسم کی اسٹیٹ موجود تھی، کلرجی، نوبلٹی اور کامنز۔ سب سے پہلے والی جو اسٹیٹ تھی، فرسٹ اسٹیٹ کلرجی، مذہبی لیڈروں، پجاری، پادری اور علماء وغیرہ پر مشتمل تھی، جن کو بشپس بھی کہا جاتا تھا۔ سیکنڈ اسٹیٹ میں راجہ، مہاراجہ اور نواب لوگ تھے، جنہیں نوبلٹی یا ارسٹوکریسی بھی کہا جاتا تھا۔ اور جو تھرڈ اسٹیٹ تھی یعنی عوام یا عام لوگ، کامنز، اور انہیں پیزن کلاس بھی کہا جاتا تھا، اور یہ موسٹلی کسانوں پر مشتمل تھی۔ یہاں سے ہی لیفٹ ونگز اور رائٹ ونگ کے لفظ ابھر کر آئے۔ اس وقت کی جو سوشل ہیرارکی تھی وہ کافی سملر تھی ہندوستان کے کاسٹ سسٹم جیسی، جیسے برامنز، کشتریاز، ویشیا، شودرز اور دلتس۔ پر یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں سے یہی نظام چلا آ رہا تھا، لوگ ہزاروں سالوں سے اسی نظام کو ہی قبول کرتے ہوئے آ رہے تھے، انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیوں لوگ اس اونچ نیچ کو برداشت کر رہے تھے؟ اگر اس کا سمپل میں ایک لفظ میں جواب دیا جائے تو وہ ہے ریلیجن۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ راجا کو خدا نے راجا بنایا ہے، دا ڈاکٹرین آف ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کہ راجا کو خدا نے راجا بنایا ہے اور کسی بھی راجا کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور یہ جو کلرجی لوگ تھے، پجاری، مولانا، پادری وغیرہ، یہ کہتے تھے ہمیں خدا نے چنا ہے ٹھیکیدار بننے کے لیے، ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہیں۔ ان کیس میں جو تھرڈ اسٹیٹ تھی، کامنز، ان کا کیا؟ وہ اپنی سفرنگ کو دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے شاید ہم نے پچھلے جنم میں کوئی بڑے پاپ کیے ہیں، اس لیے ایسے حالات میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یورپ میں 1600 عیسوی میں ایک انٹلیکچل موومنٹ کی شروعات ہوئی، لوگوں نے اپنے دماغ کا استعمال کرنا شروع کیا، لوگوں نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا صحیح میں ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے؟ کس نے راجا کو حق دیا ہے کہ وہ جا کر گدی پر بیٹھے؟ اس وقت کو دا ایج آف انلائنمنٹ کہا جاتا تھا، اپنے دماغ کا استعمال کرنا۔ رینے ڈیکارٹ جو فرینچ فلسفر اور میتھمیٹیشین تھا، جسے ماڈرن فلسفی کا فادر بھی کہا جاتا تھا، ان کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، I think therefore I am، مطلب میں سوچتا ہوں اسی لیے ہی میں موجود ہوں۔ تھنکنگ، ریزننگ، آبزرونگ اور کوسچننگ، یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو دا ایج آف انلائنمنٹ کا بنیاد بنی۔ اس وقت بائبل میں لکھا تھا سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، لیکن اس وقت سائنسدان گلیلیو نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا کہ جوپیٹر کے اراؤنڈ مونز گردش کر رہے ہیں، اور یہ بات سے ہی اس نے اندازہ لگایا کہ سورج زمین کے ارد گرد چکر نہیں لگاتا، بلکہ یہ ہماری زمین ہے، وہ سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، ریوالونگ کرتی ہے۔ تو یہ سن کر جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے وہ غصے سے کہنے لگے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ کی جرأت کیسے کہ آپ نے ہماری بائبل پر سوال کھڑا کیا ہے۔ تو انہوں نے گلیلیو کو لائف امپریزنمنٹ میں ڈال دیا۔ صرف گلیلیو ہی نہیں، آئزیک نیوٹن، جس نے دا نیوٹنس لا، 3 لا آف موشنز دیے، ایسے ہی بہت سارے سائنسدان ابھر کر آئے جنہوں نے اپنے گرد کی نیچرل چیزوں کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینا شروع کر دی۔ ریلیجن آخر تھا کیا؟
वक्त के साथ कोई आदमी आता और कहता कि मैं मसीहा हूँ और ये है रिलीजियस स्क्रिप्चर, यहाँ पर जो लिखा है आपको सिर्फ इसी पर ही यकीन करना है और इस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल होने लगे, रिलीजन को जस्टिफाई करना काफी मुश्किल हो गया। फिर वहाँ एक नया ख्याल उभर कर आया, डीजियम। इसकी शुरुआत एडवर्ड हबर्ट के जरिए इंग्लैंड में हुई। उसने कहा ये जो यहाँ पर स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है इस पर सवाल किया जा सकता है। ये जो मिरेकल्स होते हैं, ये जो प्रोफेसी होती है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बकवास है। उसने कहा कि खुदा ने इस दुनिया को बनाया होगा पर बनाने के बाद उसमें इंटरफेयर करना छोड़ दिया है और अगर किसी को खुदा तक पहुंचना है तो उसे अपने रीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन ख्यालों ने चर्च की अथॉरिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि ये चर्च के ठेकेदार कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। जॉन लॉक द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थ्योरी को अपोज करते हैं और कहते हैं हर इंसान बराबर है, किसी एक इंसान को यह हक हासिल नहीं कि वो सब पर राज करे और अगर किसी को यह ताकत दी भी जाए तो उसे पहले अपने अवाम से परमिशन लेनी होगी। फिर यहाँ से ही डेमोक्रेसी का ओरिजिनल आइडिया वजूद में आया। हुकूमत का मकसद होना चाहिए कि वो अपनी शहरियों की नेचुरल राइट्स की हिफाजत कर सके और अगर कोई हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती तो यहाँ पर अवाम को हक होना चाहिए कि वो उस हुकूमत को ओवरथ्रू कर सके। मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब, रूसो और दूसरे फलसफियों ने सिमिलर ख्यालों को और भी ज्यादा प्रमोट किया। रूसो का एक मशहूर कोट है, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज चेन, के इंसान आजाद पैदा होता है पर यहाँ दुनिया में आकर जंजीरों में जकड़ जाता है। ऐसा क्यों है? हर फर्द को लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी आखिरकार है क्या? आजादी, कुछ भी करने की आजादी, एज लॉन्ग एज के आप किसी को तकलीफ न दे रहे हों। फ्रीडम टू डू एवरीथिंग विद इंजर्स नो वन एल्स, के बाय द लॉ हर किसी को बराबर आजादी होनी चाहिए। ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया है यही वो ख्याल थे जिसकी बुनियाद पर फ्रेंच रेवोल्यूशन खड़ी हो सकी। आगे प्रैक्टिकली में फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था वो हम आपको इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।